یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ وزارتی کونسل نے سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی شرکت کی تعریف کی ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے وہ سفارتکاری اور ڈپلومیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آکوپائنگ فورس کی حیثیت سے فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اور عراق سے خبریں آئی ہیں کہ وہاں کے بعض فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ اور اب سے ذرا دیر کے بعد ہم پیش کریں گے آپ کے لیے آج کی تفصیلی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کو تخت نشینی کی سالگرہ پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتوار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران وزارتی کونسل نے گزشتہ جمعے کو سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے جامع خطاب اور اس میں شامل موضوعات کی تعریف کی، جس میں قطر روس تعلقات کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر مشترکہ اقتصادی چیلنجوں کا کارگر حل نکالنے اور بین الاقوامی تعاون کی دعوت دی گئی تھی۔ کابینہ نے انٹریکٹیو سیشن کے دوران انرجی اور اس کے فیوچر، ماحولیات کے تحفظ اور اسپورٹس اور کورونا کے بعد کی دنیا کے بارے میں صاحب سمو امیر کی جانب سے پیش کردہ افکار اور تجاویز کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر برائے کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جناب محمد جواد آذری جہرمی نے دوحہ میں ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات بالخصوص کمیونیکیشن اور IT کے شعبے میں ان کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند چلتے ہیں، جہاں ازبک صدر جناب شوکت میر ضیائف کے ساتھ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں نائب وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے ان کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور ان کی صحت و سلامتی اور ازبک عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کی نیک خواہشات پہنچائیں۔ جواباً ازبک صدر نے بھی صاحب سمو امیر کی صحت و سلامتی اور قطری عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک جذبات ظاہر کیے۔ ملاقات کے دوران قطر ازبکستان تعلقات اور ان کو خاص طور پر سفارتی شعبے میں اور اس کے علاوہ سرمایہ کاری اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کو بڑھانے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ دونوں لیڈروں نے خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ازبک وزیر خارجہ جناب عبدالعزیز کاملوف اور نائب وزیر اعظم و وزیر تجارت و سرمایہ کاری جناب سردار ایمور زیکیف کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے امکانات و وسائل اور ریجنل اور انٹرنیشنل صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان فضائی سروسز کے شعبے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے قطر ڈپلومیٹک چینلز اور سفارتی ذرائع کی مکمل طور پر پابندی کرتا ہے۔ اس ضمن میں قطر نے انویسٹمنٹ سمٹ کے 8ویں ایڈیشن میں شرکت کی، جس کو ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے امریکہ میں منعقد کیا گیا۔ سمٹ میں وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکھواری نے قطری وفد کی قیادت کی، جس میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی، ترویج انویسٹمنٹ ایجنسی، فری زون اتھارٹی، حساد فوڈ کمپنی اور کتارا ہاسپٹلٹی کے اعلی عہدیداران شامل تھے۔ انگلینڈ کا ایک وفد وزیر مملکت برائے
عالمی تجارت جناب رنیل جایاوردنے کی قیادت میں قطر کے دورے پر ہے اور دوحہ میں ان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، جن کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری اور یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے پس منظر میں پیدا ہونے والے حالات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کو سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخریجی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں مستحکم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور تنازعات میں ثالثی جناب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب زلمائی خلیل زاد اور تحریک طالبان افغانستان کے مذاکراتی وفد کے سربراہ جناب شیخ عبدالحکیم شیخ خدائیداد کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی اور افغانستان میں امن کے عمل کی صورتحال اور دوحہ میں جاری افغان مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے دہشت گردی اور تشدد کے خلاف اپنے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، قطر بہر صورت وائلنس اور ٹیررزم کو مسترد کرتا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں مائن کلیئرنس ورکرز کے دفتر پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ قطر کی انسانی کوششیں دنیا بھر میں جاری ہیں۔ اس ضمن میں قطر کے ترقیاتی فنڈ نے جیبوتی حکومت کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت قطر کے ادارے ایجوکیشن ابو آل اور انٹرنیشنل بینک کے پروجیکٹ کی سپورٹ کی جا رہی ہے، جس کے تحت جیبوتی کے ایسے ہزاروں بچوں کو تعلیمی سلسلے میں شامل کرنا ہے جو اسکول نہیں جاتے۔ دوسری جانب غزہ پٹی میں ہیلتھ سیکٹر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قطری ہلال احمر کی کوششیں جاری ہیں اور مریضوں کی جانیں بچانے کے لیے ضروری اور خصوصی سرجریز کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قطر چیریٹی نے فلسطینی اسپتالوں کو میڈیکل ایکوپمنٹس پہنچائے ہیں۔ ان اسپتالوں میں مغربی کنارے اور غزہ دونوں کے اسپتال شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے کل 158 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 103 لوکل کیس ہیں، جبکہ 58 کیس سفر سے واپس آنے والے افراد میں ملے ہیں۔ اس دوران مزید 224 کنفرم پیشنٹس صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 2,16,123 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 27,30,000 ڈوز عوام کو لگائے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب سرکاری اداروں نے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 259 افراد کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی شہریوں کے خلاف منظم امتیازی سلوک اور منصوبہ بند طریقے سے ان پر ظلم کرنا بند کرے۔ ایمنسٹی نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک آکوپائنگ فورس کی حیثیت سے اسرائیل فلسطینیوں کے تمام حقوق کا تحفظ کرے۔ ادھر اسرائیل کی حکومت نے بیت المقدس میں دائیں بازو کے شدت پسندوں کے مارچ کو آئندہ منگل تک پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ایک دیگر خبر میں فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ آج صبح فجر کے وقت فلسطین کے خفیہ ادارے کے 2 اہلکار جنین شہر میں اسرائیل کی اسپیشل فورس کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایک تیسرا زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی قابض دستے نے آدھی رات کے بعد شہر میں دھاوا بول دیا تھا۔ اس حملے میں ایک دیگر فلسطینی شہری بھی زخمی ہوا ہے، جبکہ 2 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ عراق سے آنے والی خبروں کے مطابق صلاح الدین نامی صوبے میں واقع ایئر بیس بلد پر 3 میزائل فائر کیے گئے ہیں، البتہ کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ کے اندر واقع فوجی اڈے میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جس کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ عراق کے پڑوسی ملک شام سے آنے والی اطلاعات کے مطابق الحسکہ نامی علاقے میں
اس وقت ایک روسی فوجی ہلاک اور اس کے 3 ساتھی زخمی ہو گئے جب ان کی گاڑی کے نیچے رکھا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا۔ اور ایران اور امریکہ نے کہا ہے کہ ویانا میں ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے متعلق جاری مذاکرات کا اگلا راؤنڈ اگلے ہفتے کے اوائل میں شروع کیا جائے گا۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ برائس نے کہا ہے کہ امریکہ نے اس بات پر شدید تشویش ظاہر کی ہے کہ ایران نے عالمی ایٹمی ادارے IAEA کو اپنے غیر اعلانیہ ایٹمی مواد کے بارے میں ضروری معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔